السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کی اس تلخ گھوٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا کہ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہاری ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبؤ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے اپنی ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے لے جاؤ، اس کا بخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اور داموں ڈال دو۔ بے شک بے شک۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جا کر دنوں میں تھک ہار کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کے ساری دولت لے لیتے ہیں، اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسی اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ اس کے اعمال ہے، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ جی جی بے شک۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیز جاتی ہے، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک نہ جاتی ہے، ان کے پیچھے ان کا مال، ان کا اولاد اور ان کا عمل جاتا ہے، مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے۔
सोचने का मकाम है कि वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है वो हमारे पास कितना है, और वो आलो औलाद, वो मालो मता जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसको जमा करने के लिए हम कितने फिक्रमंद है, जमा करने की क्या चीज थी और जमा क्या कर रहे हैं। मीर अनीस ने इसका नक्शा इस तरह खींचा है कि क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, अरे क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, न दौलत साथ गई न इकबाल गए, पहुंचा तो हद तक आए सब लोग, हम राह अगर गए तो आमाल गए। अजीज दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम आपने सुना होगा, बहादुरी और शुजाअत में मशहूर था। नौजवानी के वक्त यूनान से चला और फतह करता हुआ मुल्क हिंदुस्तान आ पहुंचा, सरजमीन पंजाब को फतह कर लिया और आगे न बढ़ा। यहीं से जब अपने वतन की तरफ वापस होने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसा मालूम होने लगा कि उसकी जान नहीं बचेगी। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि देखो अब मैं मर जाऊंगा, कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप लोग मेरा कफन दफन कर देंगे। उन्होंने कहा हुजूर ऐसा न फरमाइए, जिंदगी भर हमने आपका नमक खाया है, अगर आपका कफन दफन भी नहीं करेंगे तो हमसे ज्यादा नमक हराम कौन होगा। उसके बाद सिकंदर ने कहा कि देखो अब मेरा आखिरी वक्त है और आखिरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं और आप लोग मुझे कफन पहनाकर दफन के लिए ले जाए तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने कहा हुजूर ऐसा न फरमाइए, क्योंकि आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा होगा और सारी दुनिया से उसे देखने के लिए आएगी। जब लोग देखेंगे कि आपका हाथ कफन से बाहर निकला हुआ है तो सारी दुनिया कहेगी कि देखो सिकंदर कितना बड़ा लालची है, फतह करते करते मर गया मगर अब भी लालच खत्म न हुआ। सिकंदर ने कहा आप लोगों ने समझा ही नहीं, मैं इसलिए हाथ बाहर निकाल रहा हूँ ताकि सारी दुनिया को नसीहत हो कि 7 मुल्कों का बादशाह और आज जब दुनिया से जा रहा है तो वो भी खाली हाथ जा रहा है, उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं। अजीज दोस्तों, इतने बड़े बड़े बादशाह दुनिया से खाली हाथ गए, न दौलत साथ गई न इकबाल गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ही खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ हमारे साथ हमारे आमाल जाएंगे, हाँ अच्छे हो या बुरे। मेरे दोस्तों, आज का ये इंसान सोच रहा है कि अभी तो जवानी है, इससे कुछ फायदा उठाने दो, जब दाढ़ी पक जाएगी तो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ लिया करेंगे, रोजा रख लिया करेंगे। हालांकि वो जानता है कि मौत तो माँ की गोद में भी आ सकती है, मौत भरपूर जवानी में भी आ सकती है। मौत ना ही किसी की जवानी देखती है और ना ही किसी की हसरत और याद देखती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जब इंसान को मौत आती है तो ना ही एक घड़ी पीछे आती है और ना ही एक घड़ी आगे आती है। इमाम मालिक का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, चुनांचे मुअर्रिखीन ने किताब के औराक में इस तरह लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में आकाए मदनी जनाब ताजदार मदीना सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो पूछा कि मेरे महबूब मैं 17 वर्ष से मदीना में हूँ, फरमा दीजिए मेरी मौत कब आएगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा और हाथ की 5 उंगलियां उठा दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुए कि आखिर 5 से 5 साल या 5 महीने या 5 हफ्ते या 5 दिन मुराद है। अल्लामा इब्न सीरीन जो ख्वाब की ताबीर देने में वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पास आदमी भेजा कि जाओ हजरत से पूछ कर आओ उसकी ताबीर क्या है। वो कहने लगे कि ये ख्वाब किसी आम आदमी का नहीं बल्कि वक्त के बड़े इमाम और किसी बड़े आलिम का ख्वाब है। उस आदमी से पूछा कि जरा बताओ ये ख्वाब किसने देखा है, तो राज जाहिर हुआ कि ये ख्वाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है। तो अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की वही 5 आयतें पढ़ी है जिनका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। खम्सुल्ला यअलमुहु इल्ला हु, कि ये मौत का इल्म उन 5 चीजों में से एक है जिनका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं, जिनका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं।
نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعہ کہ قیامت تب آئے گی اس کا علم سوائے اللہ کے کس کو ہے. نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب ہوگی اس کا علم سوائے اللہ کے کس کو ہے. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ عورت کے رحم میں بچہ ہے بچی ہے کچا ہے کچی ہے ایک ہے دو ہے کالا ہے بھورا ہے پورا ہے ادھورا ہے سوستا ہے چستا ہے کس کو پتا ہے. نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ موت تمہیں کہاں کیسے اور کس حال میں آئے گی. عزیز دوستو جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے بستر ہوتا ہے طعام ہوتا ہے اہتمام ہوتا ہے. تو یہ ایک ہمارا لمبا سفر جو قبر سے لے کر حشر تک ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا تیاریاں کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی نماز نہیں کوئی عمل نہیں نہ نماز نہ روزہ اور وہ کفن پہن کر جا رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے. اب ڈوبنے اور غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ اس شہر خاموشہ کو دیکھے جہاں لوگ گئے تو آتے نہیں چپ ہوئے تو بولتے نہیں گم ہوئے تو نظر آتے نہیں سوئے تو جاگتے نہیں. یاد رکھو کہ موت ایک نہ ایک دن ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اس لیے اپنے موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لو. دوسروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی دوسروں کے کندھوں پر سوار ہونا ہے اور اس شہر خاموشہ جانا ہے جہاں یہ آج خالی ہاتھ جا رہا ہے کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے اب مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے ہوئے نمور اہل شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. انہی باتوں پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں. ما علینا الا البلاغ.